اچھا، ٹیرفس اور ٹریڈ بیلنس کی جو لڑائی امریکہ اور یورپی یونین کے مابین شروع ہے، اس کے دو قسم کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے رویے کی وجہ سے یورپی ممالک دل برداشتہ ہو جائیں اور وہ امریکہ سے مصنوعات خریدنا مزید کم کر دیں اور نئی منڈیاں تلاش کریں، اور ان نئی منڈیوں میں کرہ فال پاکستان کے نام بھی نکل آئے اور پاکستان کو یورپ کی منڈیوں تک اپنا کچھ مزید مال پہنچانے کے لیے اپرچونٹی مل جائے، اور ہماری جو ٹریڈ ہے اس وقت ٹوٹل ایکسپورٹس جو پاکستان کی ہیں وہ تقریباً $30 بلین کی سالانہ ہوتی ہیں، جن میں سے $16 بلین کی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ اور یورپی یونین کو ہوتی ہیں۔ اس ایکسپورٹس میں سے تقریباً $4.25 بلین کی ایکسپورٹس پاکستان امریکہ کو کرتا ہے، اور باقی $11.25 بلین کی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں تقریباً وہ یورپی یونین کو ہوا کرتی ہیں۔ تو یورپی یونین اور کو جہاں ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہاں اس کا ایک اور ایک ایڈورس سائڈ، ایک ڈارک سائڈ بھی ہے۔ وہ یہ کہ امریکہ کبھی چین کے ساتھ تعلق اور کبھی دفاعی معاملات کو بنیاد بنا کر اور کبھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بنیاد بنا کر پاکستان اور پر پابندیاں بھی لگاتا جا رہا ہے پاکستان کی بہت سی کمپنیوں پر، اور امریکہ اور پاکستان کے مابین بھی جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے، امریکہ کے حق میں نہیں ہے، اگرچہ اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن بہرحال وہ ہے پاکستان کے حق میں۔ امریکہ پاکستان سے تقریباً $1.5 لاکھ کی اشیاء پاکستان کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان سے تقریباً 3.5 پونے 4 بلین ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ تو ٹریڈ جو بیلنس ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے۔ تو ٹرمپ کو غصہ آ سکتا ہے، اتنی تھوڑی رقم کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان پر بھی کی مصنوعات پر بھی ٹیرف عائد کر دیں اور پابندیاں بھی لگا دیں پاکستان پر، جیسے کہ وہ پاکستان کی بہت سی کمپنیوں پر پہلے سے لگا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری یورپ کو ایکسپورٹس کم بھی ہو سکتی ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک بھی امریکی پابندیوں کی وجہ سے مجبور ہو کر پاکستان سے اشیاء خریدنا بند کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، پاکستان کو دونوں صورتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے امریکہ اور یورپ کی لڑائی کے نتیجے میں، یورپ کو ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اور اگر ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں یورپ کو بالخصوص اور امریکہ کو بالعموم، تو پھر ہمیں نئی منڈیاں تلاش کرنے کی جانب بھی ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں ایک سوچ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے مابین جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ بری طرح سے چائنا کے حق میں ہے، یعنی ہم تقریباً 25% اپنی ٹوٹل ایکسپورٹس میں سے چائنا سے منگواتے ہیں اور 1-1.5% بھی امپورٹ چائنا کو نہیں کرتے۔ تو کچھ یاران حلوقت کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم $1.25 بلین کی اشیاء چین کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور $10 بلین کی اشیاء چین سے امپورٹ کرتے ہیں، تو ہمیں چین کو کہنا چاہیے کہ جس طرح امریکہ اپنے دوست ملکوں سے کہہ رہا ہے کہ ٹریڈ بیلنس ہونا چاہیے، اگر $5 بلین کی ایکسپورٹ ہو تو 5 بلین کی امپورٹ ہو، تو ہمیں بھی چین کے سامنے اڑ جانا چاہیے۔ شاید ایسی پالیسی ہمیں سوٹ نہ کرے، کیونکہ چین لے دے کہ ہمارا ایک ہی طاقتور اتحادی ہے، اگر ہم نے اس کے ساتھ بھی ضد اور متکا لگانے کی کوشش کی تو اس کے بھی برے نتائج آ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں نئی منڈیاں تلاش کرنے کی اس وقت بے حد ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کونسل خانے، ہماری فارن منسٹری، ہماری ٹریڈ منسٹری اور ہماری فائنانس منسٹری اس بارے میں بالکل سوئی ہوئی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جب تک راولپنڈی انہیں کچھ نہ کہے وہ کچھ کرتے نہیں، اور راولپنڈی ظاہر ہے ایسے معاملات میں کم ہی دلچسپی لیتا ہے، اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں، میوزیکل چیئر کے مسائل ہیں، وہ ان پر ہی زیادہ فوکس کیے ہوئے ہوتا ہے، یہ معاملات اس کے فوکس میں کم ہی آیا کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے لیے ایسی کسی بھی صورتحال سے جو امریکہ اور یورپ کی لڑائی کی وجہ سے مرج کر رہی ہے، منفی اثرات بھی بہت برے آ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی اکانومی کے لیے، اور مثبت اثرات بھی آ سکتے ہیں، اور دونوں ہی صورتوں میں پاکستان کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔